ہے طیبہ کی بہاروں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز۔ ناظرین کرام، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں معاشرے میں موجود مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے طلاق کے شرعی اور قانونی مسائل۔ آج ہم طلاق کے متعلق بات کریں گے کہ طلاق کے جو شریعت اور قانون پاکستان کا جو قانون ہے، اس میں کیا مسائل ہیں اور کس طرح جو آئین پاکستان کے متعلق بھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح طلاق دی جاتی ہے اور خلا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور عالم دین موجود ہیں علامہ صاحب زادہ طاہر منظور مرتضی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ محمد عامر فریدی صاحب ایڈوکیٹ۔ چونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ طلاق کے قانونی مسائل بھی ہم نے ساتھ ڈسکس کرنے، اس لیے ہم نے جو پروگرام میں دعوت دی ہے بطور وکیل محمد عامر فریدی صاحب کو، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ دین اسلام ہماری ہر زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی نکاح کے حوالے سے کہ اسلام نکاح کا بہترین جو تصور دیتا ہے ہمیں اور معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے، گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد ان کی آپس میں نہیں بنتی کسی وجہ سے، تو اسلام نے اس کا بھی ایک تصور دیا ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی قانونی کیا حیثیت ہے اور قانون اور شریعت کس طرح ہمیں طلاق دینے کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس معاملے میں کس طرح آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دین اسلام نے جس طرح ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، طلاق کے موضوع پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے، تو علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ طلاق کا جو اسلام میں آپشن رکھا گیا ہے، چونکہ اسلام ایک دینی فطرت ہے اور یہ آپس میں معاملات کو یعنی کہ آپس میں جوڑنے کا، ہمیں آپس میں صلح کا درس دیتا ہے۔ تو جس طرح طلاق کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آیا کہ اگر ہم بطور نیوٹرل ہو کر اس سوچیں تو کیا یہ ایک ظلم کے زمرے میں نہیں آتا کہ اسلام گھروں کو توڑنے کا بھی درس دیتا ہے؟ حالانکہ اسلام تو آپس میں صلح اور آپس میں مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے، تو اسلام میں طلاق کا آپشن کیوں رکھا گیا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں کیا ان میں بھی طلاق کی کوئی تصور ہے؟ ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نہایت ممنون ہوں منیر حسین مصطفی صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اس طلاق جیسے اہم مضمون پر گفتگو کا موقع دیا ہے، اور بلا تاخیر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اسلام میں طلاق کا آپشن کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یہ گھر توڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ جتنے بھی مذاہب ہیں، بالخصوص جو آسمانی مذاہب ہیں، آپ ان میں دیکھیں کہ ہر مذہب میں طلاق کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ جی کچھ نہ کچھ۔ میں صرف آسمانی مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں جن کو ہم آسمانی مذاہب نہیں کہتے، ان کے ہاں بعض مذاہب میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ جب ان کے ہاں طلاق کا تصور نہیں ہے تو کیا ان کے ہاں گھر آباد رہ رہے ہیں یا ان کے گھر مکمل طور پر آباد ہوتے ہیں؟ کیا ان کے ہاں لڑائی جھگڑا یا کشیدگی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، اسلام نے طلاق کا ایک خوبصورت آپشن دیا ہے اور پھر اس کو جائز رکھا ہے۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو حکمن نہیں کہا گیا،
صرف ایک بامر مجبوری ایک رستہ رکھا گیا ہے جی کہ اگر زوجین کے درمیان میاں بیوی کے درمیان ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہے، جی وہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اکٹھے نہیں گزار سکتے، اکٹھے نہیں ساتھ چل سکتے مزید، یا ان کے ایک دوسرے پر حقوق پورے نہیں ہو رہے، جی جی تو آپ ویسے اپنی عقل سے سوچیں کہ کیا ایسی صورت میں ان کا الگ ہو جانا بہتر ہوگا، یا اسی نہ گفتہ بھی ماحول میں، اسی گلے سڑے ماحول میں جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ویسے ہی وہ زندگی گزارتے رہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا؟ جی جی تو آپ یہ کسی عام بندے کے پاس بھی، کسی پنچایتی کے پاس بھی آپ یہ فیصلہ لے کر جائیں گے ایک نیوٹرل ہو کر، تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ اگر آپ کی نہیں بن رہی، آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ تو یہ اسلام کا جو تصور ہے طلاق کا، اگر اس کو کہا جائے کہ یہ گھر توڑ رہا ہے یا یہ گھر برباد کر رہا ہے، تو یہ قطعاً یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ گھر جوڑنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر سے مطمئن نہیں ہیں، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، ایک جگہ پر آپ کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو آپ وہاں سے طلاق لیں، آپ کسی اور جگہ پر اپنے گھر کو آباد کریں، اور اس سے گھر آباد ہوگا، گھر ٹوٹے گا نہیں، گھر آباد ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ جو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں کہ اس سے گھر ٹوٹتا ہے، میرا خیال یہ ہماری اپنی کمیاں ہیں اور یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر جو طلاقیں دے رہے ہیں اور جن وجوہات کی بنیاد پر ہم طلاقیں دے رہے ہیں، وہ ساری بیوقوفانہ حرکتیں، ان میں اکثر بیوقوفانہ حرکتیں کہ جو ہمیں طلاق تک لے آتی ہیں، اور پھر ہم طلاق، پھر آپ دیکھیے، آپ یہاں سے قریب لاہور ہے، آپ لاہور کے مدارس کو وزٹ کیجئے، وہاں کے جو دارالفتاء ہیں آپ ان کا وزٹ کیجئے، اور آپ کو سب سے زیادہ یہ فتوے وہاں پر ملیں گے، نظر آئیں گے کہ جن لوگوں نے طلاق دے دی اور طلاق کے بعد پھر اب اس کے حل کے لیے فتویٰ لینے کے لیے وہاں گئے ہیں، اس کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ جی اب ہم دوبارہ ساتھ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ابھی ہمارے ہاں ماحول ہے طلاق کا، یہ تو بڑا گھنونا اور سنگین ماحول بن چکا ہے طلاق کا، ہم نے اس آپشن کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے، ورنہ جو طلاق بنیادی طور پہ جو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے گھر ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اس سے زندگی بھی سنورتی ہے اور گھر بھی آباد ہوتا ہے۔ اچھا عامر بھائی، جس طرح آپ بطور وکیل کام کر رہے ہیں، تو اس بتائیں کہ جس طرح آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کا حل ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس حوالے سے رحمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں منیر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ سٹی آواز 49 کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور آج کل جو طلاق کے رجحانات بڑھ رہے ہیں ان پر بات کرنے کا موقع دیا۔ تو قانونی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑی وجہ جو عام ہماری روٹین کی ہوتی ہے وہ عدم برداشت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، چھوٹی سی بھی کوئی بھی گھر میں بات ہو گئی ہے تو فوراً اس کو ایشو بنانا ہے، اور وہ تھوڑی سی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف آہستہ آہستہ وہ طلاق کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے کیسز کا بھی ہمیں سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ ایک ہے پسند کی شادی، جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، آج بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، جی ہم نے جی سب کچھ کر دیا، جی اس کے لیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جی ہم نے سب کچھ سارا کچھ جی ہماری شادی کروا دی۔ ظاہری بات ہے قانون میں راستہ موجود ہے، اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں، ٹھیک ہے، میچورٹی کو ایج کو پہنچ چکے ہیں، تو ان کی آپ شادی کروا دیں۔ تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اگر آئے ہیں تو ہم نے تو ان کا جو ہے ایک جو اسلام نے بھی راستہ دیا ہے، ہم نے اسی راستے کو اپناتے ہوئے ان کا نکاح کروا دینا، وہ اس کو کورٹ میرج کا نام دیتے۔ اب کورٹ میرج کے اندر اس میں والدین، خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ والدین کی جو ہیں ہم ان کو چھوڑ کے، اسلامی طور پہ بھی، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، لیکن نکاح ہے وہ کروا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ان کی جو ایج ہوتی ہے، ایج تو میچورٹی پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ سمجھدار نہیں ہوتے، عقل و شعور نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے چند دنوں بعد ہی وہی جوڑا جو ابھی بڑی ہنسی خوشی سے یعنی کہ نکاح کے بندھن میں ان کو باندھ دیا گیا، کورٹ میرج کروا دی گئی ہے، چند دنوں بعد ہی آپ دیکھیں گے وہی پھر دوبارہ آئے ہوتے ہیں کہ یہ ایشو بنا ہے، جی یہ ایشو بنا ہے، لہٰذا ہم نہیں چل سکتے۔ وہ زیادہ تر اس کے لیے وہ خلا کے لیے آ جاتی ہے، یہ لڑکی آ جاتی ہے، یہ ہمیں علیحدہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ اور بھی آتی ہے، کم عمری میں شادی۔
جی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کم عمری میں ابھی بچہ بھی اور بچے بھی ابھی مکمل ایج کو نہیں پہنچے ہوتے، ان کو ابھی گھریلو معاملات کا نہیں پتہ ہوتا کس طرح ان کو سنبھالنا ہے۔ جی۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی آ جاتی ہے، کم عمری میں جب بچے کی شادی کر دی جاتی ہے، ابھی ان کو عقل و شعور اتنا نہیں ہوتا، جی جی۔ تو جس کی بنا پہ جب ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو چند دنوں بعد ہی وہ یعنی کہ ان کے جھگڑے اور لڑائی اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ جو نوبت ہے وہ طلاق تک آ جاتی ہے۔ وہ بھی پھر ہمارے پاس اکثر کیسز ایسے بھی آتے ہیں، جی جی۔ اس میں زیادہ تر کم ایج کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس میں بڑی وجہ ہے، وہ عدم اعتماد ہے۔ جی جی۔ اس میں ہمارا سب سے بڑا معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ جی جی۔ جب ایک قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، میاں اور بیوی ایک جسم کی مانند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ جی جی۔ تو جب ہمارا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا تو اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر وہ عدالت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آیا جاتا ہے ہمیں طلاق کروا دی جائے یا خلا دائر کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ یہ بھی چند ایک وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر اوقات یہ بھی ایک چیز آتی ہے، مس میچ ہوتا ہے، مطلب کہ لیول کا رشتہ نہیں طے کیا جاتا۔ جی جی۔ جب لیول کا رشتہ نہیں ہوتا تو وہ بھی بعد میں آ کے یعنی کہ اس کی بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ پہلے تو یعنی کہ ایک ہائی لیول کے گھر کا رشتہ چھوٹے لیول کے ساتھ ہو جاتا ہے، جی جی۔ وہاں کی سہولتیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ جب اس کو پرووائڈ نہیں ہوتی، جی جی۔ چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی، زیادہ تر وہ لڑکے کی طرف سے ہی ایسا معاملات آتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ڈیورس کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل ایسے اس کے ساتھ اگر میں صحیح جو کہوں نا، اصل جو اس میں آج ہمارے معاشرے کا جو ایک المیہ ہے اس میں ڈراموں کا بڑا کردار ہے۔ ڈرامے کے اندر ایک نا لائف سٹینڈرڈ دکھایا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں نا تو ایک بڑا ہائی پروفائل لائف سٹینڈرڈ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے خاص طور پہ خواتین اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی کے بعد جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی ہم بھی اسی لائف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جی جی۔ تو وہ جب وہ جو خامد ہوتا ہے شوہر بیچارہ، وہ اس طرح کی اس کو سہولیات پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جھگڑے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ جھگڑوں سے پھر آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے وہ پھر ڈیورس کی طرف نوبت آتی ہے، وہی پھر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں۔ اس میں میں چاہوں گا ایک چیز اور ہے، اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی جی۔ کہ اس میں نا ہمارے رشتہ داروں کا جو ہے وہ بھی ایک بڑا بے جا مداخلت ہوتی ہے۔ جی جی۔ ان کو مثبت کردار ادا کرنے کے بجائے منفی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر جب آتے ہیں جی ہمارا یہ ریلیٹیو نے ایسے کہہ دیا، اس نے یہ کہا تھا، ایسے کر لیں یہ ہو جائے، جبکہ ہمیں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ مثبت کردار ادا نہیں کرتے، جس کی بنا کے اوپر یعنی کہ یہ اب ہماری لڑکی ہے جی، اس کے لیے کھانے ختم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے، اس طرح کے معاملات اور جملے ہمارے پاس آ کے ہمیں کہا جاتا ہے جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جی جی۔ تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو یعنی کہ دونوں میاں بیوی کو طلاق کی نوبت تک لے جاتی ہے، پھر وہ ڈیورس ہو جاتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جنت بھی ترستی زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس دائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔
Phone number 0300 9465 Zaki Brothers Daiwo Bus Service, Shehbaz Khan Road, Kashmir Chowk, Kasur. की बहारों को वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तलाक के जो बढ़ते हुए रुझानात हैं, ये मुआशरे में कानूनी मसाइल के हवाले से हमारे साथ आमिर भाई हमें बता रहे थे। अल्लामा साहब आप बताएं कि इस्लाम में तलाक का जो सही तरीका है वो क्या है? आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक वक्त में हम 3 तलाक़ें या इससे ज़्यादा भी एक दफ़ा गुस्से में बंदा कह देता है तलाक तलाक तलाक, तो वो कहते हैं कि एक ही तलाक हुई है। इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि इस्लाम में जो सही तरीका है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुस्तफ़ा साहब, दरअसल 2 चीज़ें हैं। जी जी। पहली बात कि अगर हम इस तरफ जाएं कि तलाक़ सलासा वाले मसले को छेड़ें या इस बहस में जाते हैं तो ये अज़ ख़ुद एक बड़ी तवील बहस है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो सवाल का हिस्सा है कि तलाक़ें देने का दुरुस्त तरीका क्या है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुफीद सवाल का जुज़ है कि जो तलाक़ देने का सही और दुरुस्त तरीका है जी जी वो अहादीस के ख़ुलासे में मैं आपसे 2 हरफ़ी बात करता हूँ। बिल्कुल सही है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अय्याम मखसूसा के बाद जब अय्याम तोहर आते हैं, पाकी के दिन आते हैं, जी जी, तो उन पाकी के दिनों में खुदा न खास्ता अगर आप समझ लें कि अब तलाक देना ज़रूरी है या हमारा गुज़र बसर इकट्ठे नहीं हो सकता, तो आप अय्याम तोहर में एक तलाक दें। बिल्कुल सही और उस एक तलाक के बाद उस मामले को यूं ही छोड़ दें। बिल्कुल सही है। और फिर दोबारा से जब अय्याम हैज़ के बाद दोबारा से अय्याम तोहर आएंगे जी जी, तो तब फिर आप देखें ऐन मुमकिन है कि इस पूरे 1 महीने में हालात साजगार हो जाएं, माइल बदरुस्त हो जाएं और हमें इससे आगे बढ़ने की नौबत ना आए। अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता ये हालात दुरुस्त नहीं हो रहे और नौबत इससे आगे बढ़ रही है तो आप उसके बाद 2 तलाक दें, यानी दूसरे तोहर में दूसरी तलाक दें। बिल्कुल सही है। इस तरह हो गया। फिर 1 महीने का इसमें वक्फा डाल दें। बिल्कुल सही है। और उसमें मुमकिन है कि कोई जैसे अभी एडवोकेट साहब कह रहे थे कि रिश्तेदारों को चाहिए कि वो पॉजिटिव किरदार अदा करें, तो मुमकिन है कोई रिश्तेदार कोई अहबाब में से कोई बीच में कर करा के उस मामले को सुलझा दे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मामला नहीं सुलझा तो फिर आप तीसरे तोहर में यानी तीसरे महीने में कह लीजिए कि आपको तीसरी तलाक दे के और मामला ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें ये सबसे मोतदल तरीका है तलाक देने का। बिल्कुल सही। अब इसमें मैं एक गुजारिश वैसे करूँगा अपने तौर पे कि तलाक का ये एक उसूल है कि अगर आपने एक तलाक दे दी जी जी और उस एक तलाक को अगर 3 माह गुजर गए, बिल्कुल सही है, तो 3 माह गुजरने से वो तलाक जो है वो साबित हो जाएगी। साबित का मतलब ये कि एक तलाक देने के बाद 3 हैज़ तक रुजू का हक हासिल होता है कि आप दोबारा से रुजू कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा से रुजू नहीं किया और इसको 3 हैज़ यानी 3 माह गुजर गए हैं तकरीबन, तो उसके बाद मर्द को तो खैर पहले से इख्तियार था कि वो इससे आगे कहीं शादी कर सकता है, तो इसके साथ औरत को भी इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो आगे जहाँ चाहे शादी कर सकती है। यानी कि 3 तलाक़ें हो जाएंगी? नहीं, ये थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक तलाक दी और एक तलाक देने के बाद आप 3 हैज़ तक रुक जाते हैं, रजू नहीं करते, तो उसके बाद औरत को इख्तियार हासिल है कि वो जिस शोहर से जिस मर्द से चाहे शादी कर ले, भले इसी शोहर से दोबारा निकाह कर ले, भले अब जहाँ मर्जी शादी कर सकती है। एक बात इसी तरह 2 तलाक भी दे दी तो 2 तलाक देने के बाद भी यही हाल है कि अगर वो दोनों तलाक़ें देने के बाद 3 माह का वक्त गुजर जाता है तो रुजू का टाइम ख़त्म हो गया, तो अब औरत जहाँ चाहे शादी कर सकती है। तो अब 3 माह जब गुजरते हैं तो यकीनन इसमें कोई ऐसा कोई ना कोई सूरत हाल बनती है कि वो रुजू हो जाता है या सुलह सफाई की सूरत हाल बन जाती है। तो हमें ये हलाले की तरफ और ये फतावा जात की तरफ फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आप एक तलाक दे दें, मैं ये मशवरतन कह रहा हूँ कि हमें वैसे ये चाहिए कि अगर हम हमारा गुजारा नहीं हो रहा तो हम सिर्फ 1 तलाक दें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक दें, 3 तलाक दें ही नहीं, 2 तलाक दें। 2 तलाक देने के बाद
وہ جب مدت گزرے گی اس طلاق کی 3 حیض گزریں گے تو اب ہمیں اختیار ہے، وہ چاہے عورت کہیں اور شادی کر لے، چاہے واپس اسی شوہر سے نکاح کر لے. مطلب آپ کی صلح ہو رہی ہے تو واپس نکاح کر لیں، بالکل صلح نہیں ہو رہی تو پھر وہ آگے جہاں پہ اپنا نکاح کر لے. تو یہ جو ہم ایک دم سے طلاقیں دے کے ایک سانس میں جتنی دفعہ طلاق کا لفظ ہم بول سکتے ہیں ہم بول دیتے ہیں، اور اگلے ہی دن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کبھی اس کے پاس، کبھی وہاں پنچایت، کبھی وہاں پنچایت. اور بعض جگہوں پر تو استغفر اللہ ایسے نااہل قسم کے سرپنچ لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے کسی قانون کا خیال نہیں کرتے، اور صرف جی بس یہ اپنی بچی ہے، بچہ بھی اپنا ہے، چلو بس جس طرح کرا کے بس ان کو بٹھا دو. اب وہ نہیں دیکھتے کہ ہم شریعت کی حدوں کو پار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اچھا عامر بھائی، آپ بتائیں کہ پاکستان کے قانون میں جو خلا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ عورت کن وجوہات پر خلا لے سکتی ہے؟ آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں ذرا. منیر بھائی، جیسا کہ پاکستانی قانون کے اندر نا کچھ گراؤنڈز ہیں اس کے لیے. جی خلا خلا ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں یعنی کچھ گراؤنڈز بتائی گئی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ میں ناظرین کے سامنے پیش کروں گا کہ ان بنیاد کے اوپر جو عورت ہے وہ آ کے عدالت میں خلا دائر کر سکتی ہے. اس میں پہلی ہے کہ اگر شوہر 4 سال تک یعنی کہ بالکل ہی لاپتہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا کہ وہ شوہر کہاں ہے، بالکل صحیح. تو 4 سال تک اگر شوہر کا پتہ ہی نہیں چلتا تو عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلا دائر کر سکتی ہے. ایک گراؤنڈز تو یہ ہوگی، اس بنیاد پہ وہ خلا دائر کر سکتی ہے. اس کے ساتھ نیکسٹ جو گراؤنڈ ہے وہ مینٹیننس ہے، مطلب کہ جو ضروریات زندگی ہے اگر وہ شوہر باقاعدگی کے ساتھ وہ پورے نہیں کر رہا تو اس بنیاد کے اوپر بھی جو عورت ہے وہ عدالت میں آ کے خلا دائر کر سکتی ہے. اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ آ کے خلا دائر کرے اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے. بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو گراؤنڈز بتائی گئی ہے مسلم ایکٹ 1939 کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو 7 سال قید ہو جاتی ہے، 7 سال قید ہونے کے بعد اگر فائنل ڈیسیجن اگر آ جاتا ہے عدالت کی طرف سے تو فائنل ڈیسیجن کے پاس عورت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کے عدالت کے اندر خلا دائر کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک اور گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر 2 سال تک پاگل ہے، مطلب وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا ہے اور وہ اس کی مدت 2 سال تک ہے، وہ 2 سال تک اگر پاگل ہی رہتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی عورت جو ہے وہ عدالت کے اندر آئے اور وہ خلا دائر کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر شوہر 3 سال تک حق زوجیت ادا نہیں کر رہا، یعنی کہ اس کو مسلسل 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ حق زوجیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا، تو یہ عورت کے پاس اس میں بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے وہ خلا دائر کر سکتی ہے. اچھا جی علامہ صاحب، آپ بتائیں کہ اسلام میں عورت کو کن وجوہات کی بنا پر طلاق لینی چاہیے دینی؟ اگر ہم طلاق دے رہے ہیں تو کون سی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے ہم طلاق دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں بڑی خوبصورتی سے عامر ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ کن باتوں پر عورت خلا لے سکتی ہے. اور جتنی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں اور تقریباً اسلام کے اندر یا شریعت اسلامیہ کے اندر بھی تقریباً یہی چیزیں شامل ہے کہ نان و نفقے کی شوہر پابندی نہیں کرتا یا حق زوجیت اس کا ادا نہیں کرتا یا وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس میں عورت کو خلے کا اختیار ہے. اب رہی بات یہ کہ طلاق شوہر کو کب دینی چاہیے، کن وجوہات کی بنیاد پر شوہر کو طلاق دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے بھی ذکر کی گئی کہ جس طرح شوہر اگر اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا تو عورت خلا دائر کر سکتی ہے، اسی طرح اگر عورت اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی تو پھر اب شوہر کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے. اپنے حقوق ادا کرنے میں عورت کو کہا گیا کہ وہ جب شوہر اس کو بلائے گا وہ اس کے پاس آئے گی. بالکل صحیح. یہ اس کا پہلا حق ہے. بالکل صحیح. اس کی ادائیگی میں اگر عورت کوتاہی کرتی ہے یا شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اس کے گھر کی امانت دار ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتی ہے. اب اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کن کن ذرائع سے امانت میں خیانت کر سکتی ہے. وہ اس کے بچوں کی پرورش میں، اس کی عزت کے معاملے میں، شوہر کے کردار کے حوالے سے کہ اس کے محلے میں جو اس کے ایک عزت ایک کردار ہے اس کو اگر وہ ٹھیس پہنچاتی ہے اور وہ بدتمیزی کرتی ہے، فرمانبرداری نہیں کرتی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یا کردار اس کا غلط ہے تو شوہر اس کو طلاق دے سکتا ہے. لیکن قرآن پاک نے بڑی، چونکہ وقت کم ہے میں صرف اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے
کہ تمہاری بیوی تمہاری مخالفت کرے گی، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تمہاری عزت نہیں کرتی، تو سب سے پہلے تم ان کو سمجھاؤ، بالکل بیوی کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ اب اس کو ان کے بستر الگ کر دو، کہ ان کا بیڈ آپ الگ کر دیں، اور یہ ان کی ایک سزا ہے۔ اب بھی اگر حالات درست نہیں ہو رہے تو پھر فرمایا گیا کہ ایک ان کے گھر والوں میں سے اور ایک اپنے گھر والوں میں سے کوئی ثالث بنا کے، کوئی منصف بنا کے آپ اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں تسلیم کر رہی یا بات درست نہیں ہو رہی تو پھر یہ بھی آپشن دی گئی ہے کہ فَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مارا جائے۔ لیکن مارنے سے مراد وہ تشدد یا وہ زیادتی نہیں جو عام طور پہ ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، مارنے سے مراد یہ کہ ہلکی مارا جائے، جس سے کوئی چوٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی سیریس نقصان اس کا نہیں ہو، محض اس کو احساس دلانے کے لیے۔ اگر پھر بھی معاملات درست نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ آخری حل اور آخری آپشن جو ہے آپ اس کو طلاق کی طرف سوچ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ان مراحل سے گزریں تاکہ حتی الامکان یہی ہو کہ گھر بچے اور گھر آباد ہو، نہ کہ گھر خراب ہو۔ اچھا عمر بھائی، آپ بتائیں کہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا نظام چل رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے گراؤنڈز تو بتا دیں آپ کو کہ ایک باقاعدہ راستہ موجود ہے ہمارے پاس خلا دائر کرنے کا، باقاعدہ قانون نے ایک راستہ دے دیا ہے، جس میں ایک دو باتیں رہ گئی تھی، میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر والدین 15 سال کی عمر سے کم عمر میں بچی کی اگر شادی کر دیتے تو اس میں بھی عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خلا دائر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوہر یعنی کہ اپنی بیوی پہ ظلم و ستم کرتا ہے اور اس طرح ظلم کرتا ہے کہ اس کو بد اخلاقی کی طرف ابھارتا ہے کہ آپ بد اخلاقی جیسے کام کرو، تو عورت کے پاس اختیار ہے۔ اگر ان گراؤنڈز کے علاوہ کوئی بھی ہے، مطلب پھر اگر عورت خلا دائر کرتی تو عدالت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہاں، وہ کسی شخص کا اپنا انفرادی فعل ہوگا کہ وہ اس کو جس طرح بھی بنا چڑھا کے یا جس طرح اس کو پیش کر کے خلا دائر یعنی کہ وہ کر دیتے ہیں، یا جب کہ وہ خامی شوہر میں شاید موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو عدالت نے تو جسٹ دیکھنا ہے کہ جو قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اگر قانونی تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ گراؤنڈز پہ پورا اتر رہے ہیں، تو عدالت وہ خلا کو یعنی کہ ایکسیپٹ کرے گی اور اسی کے مطابق عورت کو وہ خلا دلا دے گی۔ یہ کچھ وجوہات ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غلط فہمی ہے کسی کے ذہن میں کہ عدالتیں یعنی کہ یہ انصاف نہیں دے رہی، پوری طرح دیکھتی نہیں، عدالت نے جسٹ دیکھنا ہے قانون کیا کہتا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ اپنے یعنی کہ لا کے اوپر پورا اترے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی کہ جو ہمارے وکلاء ہیں یہ بعض اوقات ایسے بھی کچھ لکھ دیتے ہیں، باتیں لکھ دیتے ہیں جو ہسبینڈ میں نہیں ہوتی، ایسے ہوتا ہے، تو وہ طلاق یعنی کہ کھلا لینے کے لیے، عورت سے کھلا لینے کے لیے، یعنی کہ عورت وکیل یہ سارے کام کرتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے کہ وہ ہسبینڈ میں نہیں ہوتی، لیکن عدالت طلاق دے دیتی ہے اس کو پھر بھی۔ اس بات میں منیر بھائی میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ جو لکھتا ہے نا اس کا انفرادی فعل ہے، نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری عدالتیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے، عدالت نے جسٹ دیکھنا جو لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے، یہ قانون میں کوئی راستہ ایسا موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو کیس کو بنائیں اور یہ ساری شکیں ڈال کے اور جی اس کو کھلا دلا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عدالت نے جسٹ دیکھنا ہے گراؤنڈز کو، اگر کوئی لکھ کے پیش کر رہا ہے عدالت جج کے سامنے تو اس میں جج کا یا قانون کا قصور نہیں ہے، وہ اس انفرادی یعنی اس بندے کا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا جو پروگرام، طلاق کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور اس کے شرعی اور قانونی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہم بریک کے بعد ایک نعت رسول مقبول سے ہم سنیں گے، ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان موجود ہیں۔ بریک کے بعد جنت بھی ترستی۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد
روزانہ 2 ٹائم، پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے، قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ کی بہاروں کو ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے طلاق کے شرعی اور قانونی مسائل کے حوالے سے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ضلع قصور کی پہچان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، محمد شہزاد الحسن نقشبندی صاحب۔ ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ جی شہزاد بھائی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حاضرین اور ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بروز محشر بابا بروز محشر بابا پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کیونکہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کسی سائل کو بھی مانگنے کی زحمت کیوں ہو، ارے اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا
خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نبی کی توصیف اللہ جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے محمد شہزاد الحسن نقشبندی صاحب۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے طلاق کے شرعی اور قانونی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی۔ ناظرین، جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں تو بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ گھر کے ماحول کو، اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی گھر میں کوئی ہو جاتا ہے تو آپ برداشت کریں، چونکہ برداشت اگر کریں گے تو اس طرح کی طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، طلاق دینے کا کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، تو جس طرح علامہ صاحب نے بتایا تو ہمیں وہ شریعت کا راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جنت بھی ترستی زکی برادرز کی فخری